وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی اور ہماری یکسانیت نہیں تقاضوں کے اندر، ان کے تقاضے اور ہیں، ہمارے تقاضے اور ہیں۔ روزہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، فرشتے کے لیے تو کھانا پینا ہے ہی نہیں۔ نماز فرشتے بھی پڑھتے ہیں لیکن فرشتوں کو نماز کے دوران کوئی کام نہیں، ہمارے تقاضے ہیں۔ تو لہذا نبی وہ ہونا چاہیے جس کے تقاضے یکساں ہوں امت کے ساتھ۔ تو ان تین وجوہات سے لازم ہے کہ نبی بشر ہو۔ تو سب سے پہلی بات بشریت، اور بشریت کے لیے تین باتیں: رسائی آسان، مانوسیت، تقاضے یکساں۔ دوسری بات کہ نبی وہ ہو جو معصوم ہو، غلطی کے امکان سے پاک ہو۔ اگر غلطی کا امکان ہے کہ اللہ کی طرف پیغام آیا اور پیغام وصول کرنے میں، پیغام سمجھنے میں، پیغام پہنچانے میں اور پیغام پر عمل کرنے میں، چار باتیں، اگر ان میں کہیں غلطی کا امکان موجود ہے تو بات قطعی نہیں رہے گی، تو بات جو ہے وہ قطعی و یقینی نہیں رہے گی۔ جب بات قطعی و یقینی نہیں ہوگی تو پھر اس کے ماننا بھی اس طرح قطعی و یقینی نہیں ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، گناہ سے پاک ہو، غلطی کے امکان سے پاک ہو۔ بحیثیت بشر اگر کہیں کوئی غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اصلاح فرما دیتے۔ تو معصوم وہ ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ غلطی کے امکان سے پاک ہے۔ تیسری بات یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں بعض انبیاء علیہ السلام کی غلطیوں کا ذکر آیا ہے، وہ اجتہادی غلطیاں ہیں، وہ پیغام کی غلطی نہیں، نہ کردار کی غلطی ہے، وہ اجتہادی غلطی ہے۔ اور اجتہادی غلطی اگر غیر نبی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، نبی کا بلند مقام ہے اس وجہ سے اس کی گرفت ہوتی ہے اجتہادی غلطی پر، تو یہ ان کے مقام بلند کی وجہ سے ہے۔ اور اگر امتی میں کوئی اجتہادی غلطی کرے گا تو اس کو اس پہ ایک اجر ملے گا۔ فرمایا کہ جو مجتہد ہے اجتہاد کرے گا، اجتہاد غلط ہوگا تو ایک اجر ملے گا، اجتہاد صحیح ہوگا تو دو اجر ملیں گے۔ تو اجتہادی غلطی قابل گرفت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی کی اجتہادی غلطی قابل گرفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت اونچے مقام کا ہے، تو اس لیے اجتہادی غلطی اس کے لیے قابل گرفت ہے۔ تو یہ اس کے ان کے مقام میں بلند ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اجتہادی غلطی پہ گرفت کا ہونا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات جو لوازمات نبوت میں ہے وہ ہے وحی کا آنا، کہ اس پہ پیغام آنا چاہیے، کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بات بھی کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے کہ ایسا پیغام جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو، اللہ کی طرف سے چلے اور وہاں پہنچے جہاں اس نے پہنچنا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ مخفی پیغام ہو اور اس تک پہنچنا چاہیے، تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو نبی کے لیے وحی ضروری ہے کہ وحی ہوگی تو آگے وہ پیغام پہنچائے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ اگر وحی نہیں ہے تو پھر کون سا پیغام پہنچائے گا، کون سا عمل کرے گا؟ چوتھی بات وحی ہونا، وحی کا آنا، معصوم ہونا، یہ بات وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ معصوم ہے؟ کیسے معلوم ہوگا اس کے وحی آئی؟ تو اس کا نبی ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے چوتھی بات جو لوازمات نبوت میں ہے وہ ہے معجزے کا ہونا، کہ معجزہ وہ عقلی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو لہٰذا چار چیزیں لوازمات نبوت میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز بشر ہونا، دوسری بات معصوم ہونا، تیسری بات وحی کا آنا، اور چوتھی بات معجزہ ہونا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں تو یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات سے معلوم ہوگی، اور نبی علیہ السلام کا بنیادی معجزہ، دائمی معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی کہ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ کا حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن مجید۔ تو یہاں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت بھی بیان فرمائی، اور قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی واضح فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس کے بارے میں جو، نزلنا، ہم نے اتارا، اعلی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو بھی، پس تم لے آؤ، سورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت۔ تو یہ چیلنج فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہاں جو چند باتیں قابل غور ہیں، پہلی بات ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز دیکھیں۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، یہاں تک دیکھیں آواز کی مقدار درمیانی ہے، اور اس کو اندر کی طرف ادا کرنا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ آگے جو فرمایا نزلنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، نزلنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ یہاں دیکھیں کوئی غننے کی کیفیت نہیں۔ کیوں؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، یہاں غننے ہو رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، خود تمہیں اپنی غلطی معلوم ہو جائے گی۔ اور آگے نزلنا علی عبدنا، کہیں غنہ نہیں، کہ یعنی قرآن کا اترنا نبی علیہ السلام پر واضح حقیقت ہے، بدیہی حقیقت ہے، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں، دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ تو پڑھنے کے انداز سے، تجوید سے بھی یہ معنیت ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی بات شرط کی بیان کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ ان استعمال ہوا ہے، ایک لفظ اذا استعمال ہوا ہے۔ اذا وہاں استعمال ہوا ہے جہاں کام یقینی ہو، اور ان وہاں استعمال ہوا ہے جہاں کام یقینی نہ ہو۔ اب یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اذا کنتم فی ریب، کہ جب تم شک میں ہو، نہیں، ان کنتم، کہ اگر تم شک میں ہو، تمہارا شک میں ہونا بھی یہ شک کی بات ہے، یقین نہیں کہ تم اس شک میں بھی ہو، یہ تم نے بناوٹ اختیار کی ہوئی ہے، وگرنہ تم بھی شک میں نہیں ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں لفظ اللہ نے اذا نہیں فرمایا، یہاں اللہ نے ان فرمایا، کہ اگر تم کسی شک میں ہو، اور یہ تمہارا شک میں ہونا بھی شک کی بات ہے، یہ بھی یقینی نہیں کہ تم شک میں بھی ہو، تم ایسے مخالفت کر رہے ہو، وگرنہ شک میں تم بھی نہیں ہو۔ تو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور یہاں ریب الف لام کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، یہاں ریبن بغیر الف لام کے ساتھ اس بات فرمایا کہ یہ جو شک تم کر رہے ہو یہ بے بنیاد اور خلاف حقیقت شک ہے جس کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ کس کے بارے میں؟ کہ نزلنا، کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اعلی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہاں نزلنا فرمایا، انزلنا نہیں فرمایا، قرآن مجید یکجا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ یہی اعتراض تھا مخالفین کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کیونکہ اللہ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ تھوڑا تھوڑا جو کلام آ رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ کلام بیان کر رہا ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے، تو انسان ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس قرآن مجید کو دیکھ کر وہ کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس قرآن مجید کے اتارنے کا جو ذکر فرمایا، اس پہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے جملۃ واحدہ اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوتا؟ جب موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اکٹھی نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی نازل ہوئی، تو حضرت پہ یہ کتاب اکٹھی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اعتراض ان کا یہ تھا، ایک دعویٰ تھا کہ ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، ایک اعتراض تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ بات فرمائی، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ،
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، فرمایا کہ تمام جنات جمع ہو جائیں، تمام انسان جمع ہو جائیں اور قرآن مجید جیسا کلام بنانا چاہیں، فرمایا کہ سارے مل کر اس کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزلنا علی عبدنا فرمایا، علی عبدنا علی محمد نہیں فرمایا، علی عبدنا فرمایا، تو عبدنا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز و اکرام ہے۔ ایک اعزاز و اکرام یہ ہے کہ عبد کہا کہ عبد وہ ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم پر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ کہ ان کو نسبت دی اللہ نے اپنے ساتھ، اور جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کے مقام کا کیا کہنا۔ یہاں نبی علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا، تو فرمایا کہ اگر تم یہ شک رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ سورت قرآن مجید کی بڑی بھی ہے، سورت چھوٹی بھی ہے، 3 آیتوں کی سورت بھی ہے، تو تم 3 آیتوں والی سورت بنا کر لا دو۔ اور پھر فرمایا کہ اکیلے بھی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلاؤ اپنے شہداء کو۔ شہداء کس کو کہتے ہیں؟ یہاں شہداء سے مراد ایک تو یہ کہ جو تمہاری گواہی دے سکیں کہ واقعی یہ کلام جو ہے یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، کہ اپنے ان گواہی دینے والوں کو بلاؤ جو تمہارے حمایتی ہیں، اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اور فیصلہ بھی ان سے لو کہ یہ کلام جو ہم پیش کر رہے ہیں اس قرآن مجید کے مقابلے میں، کیا یہ کلام اس کے مقابلے کا کلام ہے یا مقابلے کا کلام نہیں۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبی اسلام کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا، کثیر تعداد اس کے ساتھ تھی، اس کو نبی ماننے والے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور میں آپ کو سناتا ہوں، تو سورج زلزال کے انداز پہ اس نے کچھ کلمات کہے۔ جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کو نبی کہنے والے تھے، انہوں نے کہا سردار ہم نے آپ کو نبی تو مانا ہے لیکن آپ ناراض نہ ہوں، یہ جو آپ نے کلام کہا ہے یہ قرآن کے مقابلے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعتراف کرایا۔ ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد تھا، کفر کی حالت میں مرا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، 10 اس کے بیٹے تھے، کاروبار اس کا بہت وسیع تھا اور عربی فصاحت و بلاغت میں بھی انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جس پر ابو جہل وغیرہ اس کے پاس گئے، ابو جہل کا وہ چچا بھی تھا، تو ابو جہل وغیرہ اس کے پاس گئے کہ کس طرح سے مخالفت کی جائے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کہا جائے، مجنون کہا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا جائے، کاہن کہا جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہ حضرت کا جو کلام ہے نہ یہ مجنون کا کلام ہے، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کاہن کا کلام ہے۔ دیکھیے یہ کلام ایسا کلام ہے کہ اس کو اگر سطحی طور پہ سنا جائے تو لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو علوم و معارف کے دریا اور سمندر معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مخالفت تو ہم کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ کلام تمام کلاموں پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ مخالفین کا اعتراف ہے۔ تو یہاں کہا کہ تم اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، اور پھر شہداء حمایتی کہ اللہ کی وجہ جن کو حاجت روا مشکل کشا مانا ہے وہ بھی شہداء میں شامل ہیں، لہذا جن کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو ان سب کو بھی جمع کر لو، وہ بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون کر کے جیسا کلام بناؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنی حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، پھر ایسا بنا کر دکھا دو۔ پھر آگے جو بات بیان فرمائی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے نہ کیا، یہ کام نہ کر سکے۔ اب یہاں بھی دیکھیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہیں اخوا نہیں، کہیں غنہ نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بس اگر تم نہ کر سکے اور تم نہیں کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اب یہاں دیکھیں یہاں اخفا ہو گیا، وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب پھر یہاں دیکھیں نون پہ شد آ گیا،
فتقن نار التی، پس بچو اس آگ سے، وقودها الناس، کہ اس کا ایندھن ہے لوگ انسان، والحجارت اور پتھر، وعدت تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے۔ اب یہاں جو چند باتیں انتہائی قابل توجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں تم اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو۔ اب یہ ہے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، کہ سچی زبان نے یہ کہا کہ جس کو خود اہل مکہ بھی صادق اور امین کہتے تھے، اس صادق اور امین نے کہا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ امی وہ ہے جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، امی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلام بیان فرما رہے ہیں جب حضرت خطیب بھی نہیں، حضرت شاعر بھی نہیں، اور کلام ایسا ہے جس کے مقابلے میں خطیب بھی عاجز، شاعر بھی عاجز، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اسلام کا اپنا کلام نہیں۔ تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گفتگو فرماتے تھے، اور حضرت کی گفتگو حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نبی علیہ السلام کی احادیث عربی زبان کی تعلیم جب دی جاتی ہے تو اس میں وہ نصاب میں شامل ہے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں فصاحت و بلاغت عربی کے لحاظ سے بہت عمدہ، لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث، حضرت کی گفتگو قرآن کے مقابلے میں فصاحت و بلاغت میں برابر کی نہیں ہے۔ ایک ہی زبان سے قرآن ادا ہوا، اسی زبان سے گفتگو حضرت نے فرمائی، لیکن دونوں کلاموں میں اگر آپ جائزہ لیں تو فصاحت و بلاغت کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ کلام نبی علیہ السلام کا کلام ہوتا تو قرآن میں اور حدیث میں فصاحت و بلاغت ایک جیسی ہوتی، لیکن فصاحت و بلاغت کا فرق بتلا رہا ہے کہ وہ حضرت کا کلام ہے اور یہ کلام حضرت کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں نے گزارش کی کہ امی تھے۔ قرآن مجید کے اندر سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک حرف بھی کمی بیشی کا نہیں، کہ اس کے اندر نہ تو ایسا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو خلاف حقیقت ہو، اس کے اندر کوئی بات خلاف حقیقت نہیں۔ جو واقعات پہلے ہوئے ہیں، جو جاننے والے تھے جانتے تھے کہ نبی اسلام نے جو کچھ بیان فرمایا قرآن مجید کی صورت میں جو بیان فرمایا ہے، تو اس کے اندر جو پہلی امتوں کے واقعات ہیں ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ نبی علیہ السلام امی تھے، حضرت ان ممالک میں بھی نہیں جاتے تھے، نبی اسلام نے کسی سے کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود تاریخی واقعات کو اس طرح سے بیان کرنا جس کے اندر شک اور شبہ نہ ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام حضرت کا کلام نہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید کے اندر آگے کی خبریں دی ہوئی ہیں کہ آگے یہ واقعات پیش آئیں گے، جیسے کہ یہ فرمایا کہ رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی میں کہ ان قریب رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور اسی طریقے سے قبلے کی تبدیلی کا کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا یہودی اس قسم کے اعتراضات کریں گے۔ حضرت نے پہلے خبر دی اور یہودیوں نے وہی اعتراضات کیے، اور پھر روم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کی خبریں دی، پیشین گویاں فرمائیں، وہ باتیں پوری ہوئی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام اس کا کلام ہے جو قادر مطلق ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اسے یہ بات معلوم ہوئی اب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام ہے تو اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اب اس پہ ایک بات حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا ایک اشارہ بھی یہاں موجود ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر قرات فرض ہے، اور قرات جو فرض ہے وہ 3 آیتوں کی فرض ہے۔ قرات فرض ہے اور قرات جو فرض ہے وہ 3 آیتوں کی فرض ہے کہ 3 آیتیں کم از کم پڑھی جائیں گی۔ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ 3 آیتیں پڑھیں؟ حدیث پاک میں کہاں ہے کہ 3 آیتیں پڑھیں؟ جہاں حضرت کی نظر پڑتی ہے وہاں دوسری نظر نہیں پڑتی۔ فاتو بسورت، کہ قرآن مجید کی قرات کیا ہے؟ ایک سورت، کم از کم ایک سورت، اور ایک سورت کتنی آیتوں کی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی 3 آیتوں کی۔ تو معلوم ہوا کہ فرضیت 3 آیتوں کی فرضیت ہے، باقی جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ حضرت کا
اجتہاد ہے اور حضرت کی گہری نظر ہے جو حضرت نے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ پھر یہ کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کی طرح کام تو نہیں کر سکتا، جب دوسرا کام نہیں کر سکتا تو یہاں کیوں یہ بات آپ دلیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا؟ یہ دلیل ہے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو کون کون سی چیز ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میٹیریل۔ میں نے ایک چوکی بنوانی ہے تو میٹیریل میں لکڑی ہوگی، کیل ہوں گے، مہارت، بنانے والا ایسا کام کرنے والا ہو، بڑھائی ہو، یہ کام وہ کرتا ہو۔ تیسری بات یہ کہ بنانے کا نمونہ موجود ہونا چاہیے کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ ایسی مجھے چوکی چاہیے جس کے اندر دراز ہو، چیزیں رکھوں اور اس کے اوپر کتاب رکھ سکوں، نمونہ۔ چوتھی بات یہ کہ اس کا محرک ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے کہ میں یہ چوکی بنوانا چاہتا ہوں، کیوں؟ بیچنے کے لیے بنوانا چاہتا ہوں، استعمال کے لیے بنانا چاہتا ہوں، اس کا سبب موجود ہونا چاہیے۔ یہ چار باتیں جو ہیں وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ جیسا کلام بناؤ، کیا یہ چار باتیں موجود تھیں؟ یہ چار باتیں موجود نہیں تھیں۔ اگر چار باتیں موجود ہیں، ان کی دسترس ہے اور وہ نہیں بنا سکے تو اس کے معنی ہے کہ یہ قرآن مجید کی اللہ کی طرف نسبت کی قطعی دلیل ہے۔ پہلی بات وہ ہے میٹیریل۔ قرآن مجید میں آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کیا چیزیں ہیں؟ حروف ہیں۔ تو اس قرآن مجید کا جو میٹیریل ہے وہ کیا ہے؟ حروف ہیں کہ حرف ہیں۔ 29 حروف ہیں پورے قرآن مجید میں، 29 حروف کے سوا کوئی حرف موجود نہیں، اور یہ حروف وہ ہیں جو عربی زبان کے اندر بول چال میں آتے ہیں۔ تو لہذا میٹیریل موجود ہے، یہ حروف موجود ہیں، ان سے کلمات بنائے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات مہارت۔ جو عرب والے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ حضرت خطیب بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، حضرت امی ہیں، اور وہ پڑھے لکھے بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، لہذا ان کو مکمل مہارت حاصل ہے۔ تیسری چیز نمونہ یہ موجود ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اور چوتھی چیز ہے محرک سبب، اور دنیا کے اندر چیلنج سے بڑا سبب کوئی نہیں ہوتا۔ چیلنج جو ہے سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے ماں نے، بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ جو اس سے بڑا بچہ ہے، جو سمجھدار ہے، اس کو کہے گی لے تم پیو گے، جلد سے ہاتھ بڑھائے گا پیتا ہوں۔ یہ جو پھر چھوٹا بچہ ہے جلد سے ہاتھ بڑھائے گا کہ میں پیتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر چیلنج، کھڑا ہے لڑکا اوپر، آپ اسے کہیں چھلانگ لگا، کہ نہیں میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ کہا گا اچھا میں تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا، تو ایسا ہے کہ اتنی چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دے گا۔ کہا امریکہ نے کہ جی ہمیں اڈا چاہیے، ہم نے کہا جی ہم اڈا نہیں دیتے۔ ساتھ والے نے کہہ دیا بھارت نے کہ میں اڈے دینے کو تیار ہوں، دینے اس نے نہیں تھے لیکن میں دینے کو تیار ہوں۔ ہم چھوٹے بچے جو تھے ہم نے فوراً کہا کہ نہیں وہ نہیں دے گا، ہم دیں گے۔ تو لہٰذا چیلنج جو ہے یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا محرک ہے، اور یہاں چیلنج کیا جا رہا ہے تم اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو۔ اور یہ چاروں باتیں موجود ہیں اور پھر بھی یہ کلام نہیں بنا سکے، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے ایک عزیز دوست مستقل بہت برا ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ آپ ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تبدیلی کی گئی حالات کے تحت۔ یہ حالات کی تبدیلی لا علمی کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، نہیں، یہ نہیں۔ یہ ماہر ڈاکٹر کو آپ دیکھیں، اس کے بعد جائیں تو آپ کو ایک دوائی دیتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب، اور دوائی دینے کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کے بعد دوائی تبدیل فرماتے ہیں۔ یہ تبدیل فرمانا دوائی کا لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ مریض کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات کے اندر تغیر و تبدل فرمایا وہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ کی لا علمی ہے۔ پھر یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں جو سننے والے ہیں ان کے اندر ایک لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اخنس بن شریح، ابو جہل، ابو سفیان، جو اس وقت ابھی رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، یہ تینوں ابتدائی دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نوافل ادا فرماتے تھے۔ تو یہ تہجد کی نماز شروع میں تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ فجر کی نماز، عصر کی نماز اور تہجد کی نماز، یہ تین نمازیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تہجد کی نماز کے اندر، نوافل کے اندر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ کلام کس کا؟ خالق کائنات کا۔ مقام کون سا؟ اللہ کا گھر جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پڑھنے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کون سا؟ سناٹے کا، رات کا آخری پہر۔ تو اخنس بن شریح، ابو جہل اور ابو سفیان جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، دل میں خیال ہوا کہ روزانہ صبح تو ہم مخالفت کرتے ہیں، قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں، تو جا کے سنیں تو صحیح کہ یہ کلام کیسا کلام ہے۔ تینوں اپنے اپنے طور پر یہ ارادہ کر کے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے تو یہ آ کے کھڑے ہو گئے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، جس طرف جس کا گھر تھا اس طرف سے آ کے کھڑا ہوا۔ آواز جہاں پہنچی رک گیا کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں، اور ایسے مگن ہوئے کہ ایک دوسرے پہ نظر بھی نہیں پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح کی نماز کا وقت قریب ہونے پر، ٹائم شروع ہونے پر، حضرت نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، تو یہ تینوں جو ہیں تیزی سے پلٹے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اور ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو شرمندہ کیا کہ اگر کوئی ہمیں اس حال میں دیکھ لے گا تو ہماری مخالفت تو ساری بیکار جائے۔ ایک دوسرے کو جب شرمندہ کیا تو یہ طے ہوا کہ آئندہ احتیاط کریں۔ دوسری رات تینوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ دو تو پابندی کریں گے، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، تو میں تو جا کے سناؤں۔ تینوں پھر آ کے اسی طرح کھڑے ہوئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رکوع فرمایا، یہ پھر تینوں تیزی سے پلٹے، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پھر ایک دوسرے سے عہد لیا۔ تیسری رات پھر سوچا کہ دو تو عہد اٹھا چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، تو لہٰذا راستہ میرا صاف ہے، مجھے جانا چاہیے۔ تینوں آ کے پھر کھڑے ہوئے۔ اب یہ ہے قرآن مجید کی لذت کہ وہ تینوں آ کے کھڑے ہوئے پھر اسی طرح سے۔ اب کہا کہ نہیں، کام نہیں بنے گا۔ تینوں بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو کے اللہ کی قسم کھائی کہ یہ کلام نہیں سنیں گے اور اس کی پابندی کریں گے۔ یہ عہد کرنے کے بعد باہر آئے۔ اخنس بن شریح بوڑھا تھا، قریشی تھا، سردار تھا، لاٹھی ٹیکتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ دن میں کہا کہ عہد کیا ہے کہ یہ کلام سننے نہیں جائیں گے، لیکن سچ بتاؤ کہ یہ کلام انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ کلام خالق کائنات کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی اخنس بن شریح لاٹھی ٹیکتا ہوا ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کہ 3 رات تم نے بھی سنا ہے، 3 رات میں نے بھی سنا ہے، اس کلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ یقیناً خالق کائنات کا کلام ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے قریش کی جو ہماری شاخ ہے اس میں اور بنو ہاشم میں یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہم نے ان کے مقابلے میں کام کیا، ہم ان کے برابر رہے، ان سے نیچے نہیں رہے۔ اب یہ قومی عصبیت کی بات ہے کہ ہر چیز کا ہم مقابلہ کرتے رہے، لیکن اب یہاں نبوت کا دعویٰ ہے۔ اب نبوت کا دعویٰ ہم تو کر نہیں سکتے، جب نہیں کر سکتے تو ان کو نبی مان لیں، تو اس کے معنی ہے کہ اپنی شاخ کو ان کی شاخ کے تابع کر دیں، یہ ہمیں گوارا نہیں، اس لیے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کیا کہا ابو جہل نے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کہ ہمیں جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرنا قبول نہیں، کہ ہم نہیں کر سکتے دعویٰ نبوت کا۔
اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں حضرت کے بعد یا کسی کو نبی ماننے والے ہیں، وہ ابو جہل سے بھی بڑھ کے کفریہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کو حوصلہ نہیں اور ان لوگوں کو حوصلہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ اشتیاق کی کیفیت کہ مخالفین جو ہیں وہ اتنے اشتیاق کے ساتھ قرآن مجید کو سن رہے ہیں، اور قرآن مجید کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھتے جائیں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ لذت اور رغبت کا اضافہ ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں بتلا رہی ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ چیلنج ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، پورا کلام بھی نہیں، اس کی ایک صورت، چھوٹی صورت، 3 آیتوں کی صورت، اس جیسی صورت بنا کر تم دکھا دو۔ کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو شاعری میں کوئی کمال پیش کرتا تھا اس کو لٹکا دیتا تھا بیت اللہ کے ساتھ۔ 7 نظمیں جن کو 7 معلقات کہتے ہیں، آج بھی نصاب میں وہ شامل ہیں عربی فصاحت و بلاغت کے لیے، وہ لٹکا دی جاتی تھیں یہ نظمیں۔ جس وقت سورۃ الکوثر نازل ہوئی، کسی نے یہ سورۃ الکوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی، تو وہ بڑے بڑے شاعر جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے کلام کے مقابلے میں کسی کا کلام نہیں، ان سب نے اپنی وہ نظمیں وہاں سے اتار لی، اور اس بات کا اظہار ہو گیا کہ یہ کلام مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں، نبی اسلام کا کلام ہے، تو حضرت تو خطیب بھی نہیں، حضرت شاعر بھی نہیں، تم تو شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، تو اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو۔ کسی کلام پہ یا کسی بات پہ اعتراض کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی خامی ہو، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس کی کج فہمی ہو کہ وہ نہیں سمجھ رہا، خرابی اس کے اندر ہے، یا لا علمی کی خرابی ہے اس کے اندر، یا حسد کی خرابی ہے اس کے اندر، یا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے۔ تو اب یہ 3 صورتیں سامنے آئیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کلام کے اندر خامی ہو، وہ اللہ نے شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ، اس کلام کے اندر کوئی خامی نہیں، اور اللہ سے اس کی نسبت بالکل واضح اور قطعی ہے، تو کلام میں خامی نہیں۔ اب اعتراض کرنے والے جو اعتراض کر رہے ہیں تو خامی کہاں ہے؟ اعتراض کرنے والوں کے اندر خامی ہے، 2 خامیاں ہیں کہ یا وہ ارادے سے اختیار سے اعتراض کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ لا علم ہیں، جاہل ہیں، اور اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں جانتے ہوئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے اور مخالفت کی وجہ سے اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات کا رد لا ریب فیہ کے اندر موجود ہے، اور دوسری بات کا رد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس کے اندر موجود ہے کہ تم یہ جیسی بنا کر دکھاؤ۔ اور یہ بات کل گزارش کی گئی تھی کہ جب یہ کہا گیا جیسا کلام بنا کر دکھاؤ تو جو ضروریات ہیں کیا ان کو میسر ہیں یا میسر نہیں؟ سب سے پہلی بات میٹیریل، مواد، یا قرآنی حروف یا عربی حروف ہیں، یہ سب ان حروف سے کلمات بنا کر بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو مواد ان کے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو کلمات ہیں یہ عربی کلمات ہیں، تو ان کو یہ مہارت حاصل تھی، یہ چیز حاصل تھی۔ دوسری چیز مہارت، اور ان کو مہارت بھی حاصل تھی، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ تیسری بات یہ کہ اس کا نمونہ موجود ہونا چاہیے، نمونہ خود قرآن مجید ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر دکھاتا ہوں۔ چوتھی بات کہ اس کا محرک سبب ہونا چاہیے، یہ کام کیوں کیا جائے۔ تو یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو یہ چیلنج ہے تم اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو۔ 4 چیزیں ضروری ہیں اور چاروں چیزیں موجود ہیں۔ جب چاروں چیزیں موجود ہیں اور وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکے تو یہ واضح ہو گئی اس سے یہ بات کہ یہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک بنیادی بات ہے کہ 3 چیزیں ہیں قرآن مجید میں، کیا ہے؟ بنیادی طور پر 3 چیزیں۔ ایک ہے کلام کے اندر انداز بیان، قرآن مجید کا انداز بیان فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ۔ دوسری بات کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیسے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کا کلام بہت عمدہ کلام ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کام کی بات نہیں ہوتی،
انداز بیان بہت اونچا ہے لیکن کام کی بات نہیں، لغویات۔ لیکن قرآن مجید یہ ہے کہ جس کے اندر عمدہ مضامین کہ اول سے آخر تک انسان کی ضروریات کی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، مضامین ہیں، وہ سب کے سب عمدہ ہیں۔ تیسری بات جو ہے یہ کہ صرف قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہی عمدہ ہیں، نہیں، قرآن مجید میں علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ تو یہ تین باتیں قرآن مجید کی بنیادی خصوصیات کی باتیں ہیں کہ انداز بیان، اسلوب بیان انتہائی عمدہ، جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انتہائی اعلیٰ اور ضرورت کے مطابق۔ فضول بات پورے قرآن مجید کے اندر ایک بھی نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ قرآن مجید کی یہ بات جو ہے یہ فضول ہے، بے فائدہ ہے، ایک بات بھی بے فائدہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر بات کے اندر صرف وہی بات نہیں جو ظاہری مفہوم معلوم ہو رہا ہے، غور کرتے ہوئے چلے جائیں تو علوم و معارف کے دریا اس کے اندر نظر آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید جامع خصوصیات کا حامل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو چیلنج فرمایا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فرمایا کہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، سب کو جمع کرو۔ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو ساروں کو جمع کرو اور اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی چیلنج فرما رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے نہ کیا، کہ اگر نہ کیا تو پھر مان لو گے اس حقیقت کو؟ نہیں، پھر آگے جو بات ہے یہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کرو گے، کر ہی نہیں سکتے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید کا معجزہ ہونا دو لحاظ سے بیان ہوا، ایک یہ کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس جیسا کلام کسی کے بس کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تو یہ لن یہ فعل مستقبل نفی کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک تم سر اپنا پٹکتے رہو، تم کوششیں کرتے رہو، محنت کرتے رہو، لیکن قیامت تک تم اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ تو وَلَن تَفْعَلُوا یہ دوسرا معجزہ ہے قرآن مجید کا جو اس نے خبر دی۔ اور قرآن مجید کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے آئندہ آنے والے حالات کے لحاظ جو خبر دی ہے، اس خبر کی صداقت لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ کہ یہود ان کا دعویٰ ہے، یہ اسی صورت میں یہ بات آگے آئی گی، ان کا دعویٰ ہے کہ جنت ہماری، دنیا کے اندر ہم تکالیف کے اندر ہیں لیکن ہماری آخرت ہماری ہے، ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ وہاں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ جب جنت تمہاری ہے اور جنت عیش و عشرت کا مقام ہے تو پھر تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دیتا کہ ہم جلدی جنت میں داخل ہو جائیں اور دنیا کے اندر جو ذلت ہمیں ہو رہی ہے اسے ہم بچ جائیں۔ یہ بات فرمائی اور پھر اللہ فرما رہے ہیں لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ اب ہوتا کیا، یہودی جو کہتے کہ نہیں ہم موت کی خواہش کر کے دکھاتے ہیں، ہم کر رہے ہیں خواہش، ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ان کو اس پہ حوصلہ نہیں ہوا۔ تو جو خبر تھی آگے کی، جو ان کے مزاجوں کی بات تھی، اللہ نے اس کی خبر پہلے ارشاد فرما دی۔ اسی طریقے سے بہت سے واقعات کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوگی تو یہ اعتراضات کریں گے، وہی ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اس پہ ان کے وہی اعتراضات تھے جن اعتراضات کی خبر اللہ نے قرآن مجید میں پہلے دی تھی۔ تو یہ وقت سے پہلے خبر، اسی طرح رومیوں کی ایرانیوں پہ کامیابی اور فتح، اس کی خبر اللہ نے پہلے دے دی۔ بظاہر امکانات نہیں تھے، کیسر روم اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ افریقہ کے جنگلات میں جا گھسا اور چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں کہ میں کہیں شکل دکھانے کے قابل نہیں، کہیں امکان موجود نہیں تھا کہ ایرانیوں پر یہ رومی غالب آئیں گے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس کی خبر دی کہ یہ رومی غالب آئیں گے اور ایرانیوں کو مغلوب کریں گے۔ کب کریں گے؟ ساتھ یہ خبر اور بھی دی کہ اس دن ان کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اطلاع ملے گی جب ایمان والے کافروں پر غالب آئیں گے۔ جس دن ان کو فتح حاصل ہوگی اسی دن ان کو خبر ملے گی کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں ایرانیوں کے مقابلے میں۔ وہ دن کون سا تھا؟ غزوہ بدر کا دن تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، ایمان والوں کو کامیابی ہوئی۔ جب ایمان والوں کو کامیابی ہوئی تو شام کو یہ خبر آ گئی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو مغلوب کر لیا اور بڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو مستقبل کی خبریں دیں وہ خبریں بالکل پوری ہوئیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کرو گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے انداز سے بھی معنویت معلوم ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ جلدی سے بات ادا ہو گئی، پس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اب یہاں اخفا ہے، اخفا ہے، یہاں رکنا ہے، آواز اندر ناک سے ادا کرنی ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے، تم ہرگز نہیں کرو گے، اور اس کے بعد پھر جب نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا، اب یہاں پھر توجہ کہ ناک میں آواز جاری ہے کہ اندر غور و فکر کرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ اس کا ایندھن ہے الناس، انسان، کہ انسانوں اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، والحجارۃ، اور پتھر۔ اب یہ ہے کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہیں اور وہ پتھر ہیں۔ وہ آگ کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے اگر 70 جز کیے جائیں، 70 حصے کیے جائیں تو جو ایک حصہ جا کر بنے گا، یعنی جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے اس آگ کے مقابلے میں۔ جب یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی انگلی کو یہ آگ لگ جائے تو اتنا بڑا زخم کہ آپ کئی دنوں تک بلکہ مہینوں تک اس زخم کو لے کر چلتے رہیں، یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی۔ سردی کا موسم ہے، آگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن آگ کے اندر کا ہاتھ کو رکھ دیں تو جتنا جلساؤ پیدا ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کا اندازہ ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیفیت کتنی شدید ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تو یہ 70 گنا آگ کیسے برداشت ہوگی؟ پھر فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے، یہ دنیا کی آگ روزانہ جو ہے اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالیو۔ جب آگ اس آگ میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں، اے انسانوں تم غور کرو تو اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن ہے لوگ، انسان اور پتھر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آگ، فرمایا کہ یہ آگ، اس کو جب کسی جہنمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم کے جوتے اور جہنم کے تسمے جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ فرمایا اس کی وجہ سے دماغ اتنا کھولے گا کہ وہ کہے گا جتنی تکلیف میں ہوں میرے مقابلے میں کوئی اتنی تکلیف میں ہے ہی نہیں۔ جب صرف جوتی سے اس قدر عذاب کی کیفیت ہے اور جب پورا جسم جہنم کے اندر ہوگا تو اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر یہاں فرمایا کہ انسان جو کفر و شرک والے ہیں وہ مستقل جہنم کے اندر رہیں گے، اور پھر جب وہ جہنم کے اندر رہیں گے تو انسان اس کا ایندھن ہے اور اس کا ایندھن پتھر ہیں۔ الحجارہ یہ جمع ہے، واحد اس کا حجرن کہ پتھر، یہاں جو اشارہ سمجھنے کا ہے پہلی بات تھی کہ یہ دنیا کی آگ، اس میں یہ پتھر پگھلتا بھی نہیں اور جلتا بھی نہیں، پتھر جو ہے جلتا بھی نہیں، پتھر جو ہے پگھلتا بھی نہیں، لیکن وہ آگ ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو بھی جلا ڈالے گی۔ جب اتنی شدید آگ ہوگی تو اس کی کیفیت کا کیا کہنا۔ پھر یہ کہ الحجارہ کون سے پتھر؟ فرمایا کہ گندھک کے پتھر کہ جس سے آگ مزید گرم ہو، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم عام پتھر، جب عام پتھر اس کو یہ جلانے والی آگ ہے تو اس کی شدت کا اندازہ کیا جائے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ پتھر سے یہ بت بناتے ہیں، ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو قوم جس قسم کے بت بناتی ہے وہ بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس سے وہ جو پتھر ہیں یہ ان کو تکلیف دینا نہیں، یہ تکلیف دینا ہے مشرکوں کو، کہ جب دیکھیں گے کہ جن کو ہم نے اپنا حاجت روا بنایا، مشکل کشا بنایا، جس کو ہم پوجا کرتے رہے، جن کے آگے سجدہ کرتے رہے، آج وہ بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو ہمارا کہ یہ عذاب کی شدت کے لیے پتھروں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، پتھروں کو جلایا جائے گا۔ پھر جو اس میں فرمایا
اعدت للکافرین، یہ آگ اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ دور حاضر کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم ابھی نہیں بنی، اس وقت بنے گی۔ اب یہاں اعدت تیار کی گئی، یہ ماضی ہے کہ کافروں کے لیے تیار ہے جہنم۔ پھر نبی اسلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ جہنم پیدا کی گئی، اس کی آگ کو 1000 سال تک سلگایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا، پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس وقت جہنم سیاہ رنگ کی ہے۔ تو اعدت جہنم تیار ہے۔ تو دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے، یہ نیچری فتنہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اس وقت جہنم نہیں ہے، یہ جہنم جو ہے وہ اس وقت بنی جائے گی جب مجرم ہوں گے تو جہنم بنے گی۔ تو قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ جہنم تیار ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ لہٰذا اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا اللہ اللہ